بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام اینڈ ہسٹری چینل کے دیکھنے سننے والے تمام بھائی بہنوں کو السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھا ہو۔ آج کی ویڈیو ایک بہت ہی دلیر اور بہادر صحابیہ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ان کی جرأت اور بہادری کے واقعات کی طرف بڑھنے سے پہلے سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھیں۔ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی، اینڈ تک دیکھیے گا، انشاءاللہ ضرور آپ کو اچھی لگے گی۔ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب انتہائی سنجیدہ، باوقار اور معزز خاتون ہیں جو ہزاروں مردوں سے افضل ہیں۔ وہ ایک شیر دل بہادر صحابیہ ہیں جنہوں نے اسلام میں سب سے پہلے کسی مشرک کو قتل کیا۔ وہ ایک عقل مند خاتون ہیں جن کے ہاتھوں اس اولین شاہ سوار کی نشو و نما ہوئی جس نے اللہ کی راہ میں اپنی تلوار کو بے نیام کیا۔ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی تھیں۔ بزرگی و شرف نے ہر طرف سے ان کا احاطہ کر رکھا تھا۔ ان کے والد تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا محترم، قریش کے بڑے اور اس کے ہر دل عزیز سردار عبد المطلب بن ہاشم۔ ان کی والدہ تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خالہ ہالہ بنت وہب، اور ان کے پہلے شوہر تھے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حارث بن حرب، جن کا انتقال ہو چکا تھا۔ ان کے دوسرے شوہر امام بن خویلد تھے جو دور جاہلیت میں عرب خواتین کے سردار اور پہلی ام المومنین حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی تھے، اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے تھے حواری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کے ساتھی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے بعد ایمان کے علاوہ بزرگی و شرف کا اور کون سا درجہ باقی رہ جاتا ہے جس کی حصول کی تمنا کسی کے دل میں پیدا ہو سکتی ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش۔ ان کے شوہر امام بن خویلد کی وفات کے وقت ان کے صاحبزادے زبیر ایک کم سن بچے تھے۔ باپ کے انتقال کے بعد زبیر کی پرورش دیکھ بھال کی ساری ذمہ داری ان کی ماں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر آن پڑی، اور انہوں نے ان کی تعلیم و تربیت میں ان اصولوں کو اپنے سامنے رکھا جن پر آگے چل کر ان کے اندر صبر، جفاکشی، شہ زوری اور شہ سواری کی صلاحیتوں میں ترقی ہو۔ اس لیے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا دوسرے بچکانہ کھیلوں کے بجائے وہ ان کو تیر اندازی اور کمانوں کی مرمت کا کھیل کھلایا کرتی تھیں۔ وہ ان کی تربیت کے معاملے میں اپنا رویہ نہایت سخت رکھتیں اور اس سلسلے میں کسی قسم کی نرمی نہیں کرتی تھیں۔ وہ برابر ان کو خوفناک اور پرخطر جگہوں میں داخل کرتیں، اور جب ان کے اندر کسی قسم کی ہچکچاہٹ یا جھجک محسوس کرتیں تو بڑی سخت مار مارتی تھیں۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک چچا نے اپنی خفگی کا اظہار کرتے ہوئے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، بچوں کو اس طرح بے دردی کے ساتھ نہیں مارا جاتا، تم تو بچے کو اس طرح مارتی ہو جس سے ماں کی ممتا اور پیار کے بجائے غیظ و غضب کا اظہار ہوتا ہے۔ لیکن انہوں نے اس احتجاج کو رد کرتے ہوئے کہا، جس نے کہا کہ میں اس کے اوپر اپنے غصے کا اظہار کرتی ہوں اس نے غلط کہا، میں تو اس کو صرف اس لیے مارتی ہوں کہ یہ چالاک اور ہوشیار ہو جائے اور لشکر کو شکست دے کر مال غنیمت کے ساتھ واپس آئے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قبول اسلام۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین حق کو ہدایت دے کر مبعوث فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اعزاء و اقربا سے اپنی دعوتی سرگرمیوں کا آغاز کرنے کا حکم دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی عبد المطلب کے سارے مردوں، عورتوں، بڑوں اور چھوٹوں کو جمع کر کے ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے فاطمہ بنت محمد، اے صفیہ بنت عبد المطلب، اے آل عبد المطلب، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کی دعوت دی، تو کچھ لوگوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا
اور کچھ لوگوں نے اس سے اعراض کیا۔ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ تصدیق کرنے والے اہل ایمان کے پہلے گروہ میں شامل تھیں، اور اس وقت انہوں نے عظمت و شرف کو ہر طرف سے سمیٹ لیا اور ان کو خاندانی شرافت کے ساتھ اسلام کا اعزاز بھی حاصل ہو گیا۔ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے نوجوان صاحبزادے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ مبارک جماعت میں شریک ہو گئے اور ان تمام تکالیف و مصائب کا سامنا کیا جو کفار قریش کے ہاتھوں شروع کے مسلمانوں کو برداشت کرنے پڑے تھے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کو ہجرت مدینہ کی اجازت دی تو قبیلہ ہاشم کی اس معزز خاتون نے مکہ مکرمہ کی اپنی تمام خوبصورت یادوں، خاندانی شرافتوں اور قابل فخر یادگاروں کو اپنے پیچھے چھوڑ دیا اور اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی نیت سے صرف اپنے دین کو لے کر مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہو گئیں۔ اس وقت حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر تقریباً 60 سال تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جہاد کے مختلف میدانوں میں ایسے عظیم و شان کارنامے انجام دیے جن کا ذکر اسلامی تاریخ ہمیشہ حیرت کے ساتھ کرتی رہے گی، اور ان کی تعریف ہمارے مورخین برابر کرتے رہیں گے۔ اس ویڈیو میں ان کے 2 کارناموں کا ذکر کریں گے۔ پہلے کا تعلق غزوہ احد اور دوسرے کا تعلق غزوہ خندق سے ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا غزوہ احد میں جرأت و بہادری کا واقعہ۔ غزوہ احد کے موقع پر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان خواتین کی ایک ٹولی میں شامل ہو کر مجاہدین کے لشکر کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلیں۔ اس موقع پر وہ پیاسوں کو پانی پلانے کے علاوہ تیروں کی درستی اور کمانوں کی اصلاح و مرمت کی خدمت بھی انجام دے رہی تھیں۔ اس کے علاوہ ان کا ایک خاص مقصد یہ بھی تھا کہ وہ تمام جنگی کارروائیوں کا اپنی آنکھوں سے خود مشاہدہ کر سکیں، اور اس میں تعجب کی کوئی گنجائش اس لیے نہیں ہے کہ خود ان کے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور بیٹے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس جنگ میں شریک تھے، اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر اور ہر چیز سے پہلے اس جنگ سے اس اسلام کا مستقبل وابستہ تھا جس کو انہوں نے اپنی خوشی سے قبول کیا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ایک قلیل تعداد کے علاوہ سارے مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میدان جنگ میں تنہا چھوڑ کر منتشر ہو گئے اور قریب تھا کہ مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ کر آپ کو کوئی نقصان پہنچا دیں، تو انہوں نے اپنا مشکیزہ زمین پر پھینک دیا اور اس بپھری ہوئی شیرنی کی طرح چپٹ پڑیں جس کے بچوں پر حملہ کر دیا گیا ہو۔ انہوں نے ایک بھاگتے ہوئے مسلمان کے ہاتھ سے اس کا نیزہ چھینا اور دشمن کی صفوں کو چیرتی، نیزے سے حملہ کرتی اور گرج کر یہ کہتی ہوئی آگے بڑھیں، تمہارا برا ہو، کیا تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ گئے جا رہے ہو؟ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا غزوہ خندق میں جرأت و بہادری کا واقعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ جب آپ کسی غزوے کا ارادہ فرماتے تو اس اندیشے سے کہ کہیں کوئی غدار ان کے محافظوں کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھا کر غداری پر آمادہ نہ ہو جائے، عورتوں اور بچوں کو کسی محفوظ قلعے میں بھیج دیتے تھے۔ چنانچہ حسب معمول غزوہ خندق کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج، اپنی پھپھی اور کچھ دوسری مسلمان خواتین کو ان کی حفاظت کے پیش نظر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک قلعے میں جو ان کے آباء و اجداد سے وراثت میں ان کو ملا تھا اور مدینے کے قلعوں میں سب سے محفوظ اور دشمن کی پہنچ سے بہت دور تھا، اس میں بھیج دیا۔ اسی دوران ایک موقع پر جب کہ مسلمانوں کو جنگی مصروفیات اور خندق کے اطراف میں پہرے کی مشغولیت کی وجہ سے دشمنوں سے مسلمان عورتوں اور بچوں کی حفاظت یاد نہ رہی، حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہا رات کے اندھیرے میں کیا دیکھتی ہیں کہ قلعے کے نزدیک ایک سایہ متحرک ہے، اور انہوں نے کسی کے پاؤں کی آہٹ بھی سنی۔ اسے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ کوئی یہودی ہے جو قلعے کی طرف آ رہا ہے۔
وہ قلعے کے حالات معلوم کرنے اور اس کے اندر موجود لوگوں کی معلومات کے لیے اس کے گرد چکر لگانے لگا۔ اس کی حرکات دیکھ کر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ فوراً سمجھ گئی کہ یہ اپنی قوم کا جاسوس ہے اور یہ معلوم کرنے آیا ہے کہ قلعے میں صرف عورتیں اور بچے ہی ہیں یا ان کی حفاظت کے لیے کچھ مرد بھی موجود ہیں۔ اس حقیقت سے آگاہ ہونے کے بعد انہوں نے اپنے دل میں کہا، بنو قریظہ کے یہودی یقیناً اس عہد کو توڑ کر جو ان کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان تھا، مسلمانوں کے خلاف قریش اور ان کے حلیفوں کی مدد پر آمادہ ہو چکے ہیں، اور ہمارے اور ان غداروں کے درمیان ایک بھی مسلمان نہیں ہے جو ان کے مقابلے میں ہماری مدافعت کر سکے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل ایمان ساتھی دشمن کے مقابلے میں مصروف ہیں۔ ایسی صورت میں اگر یہ اللہ کا دشمن ہماری صحیح صورتحال اپنی قوم کے پاس پہنچانے میں کامیاب ہو گیا تو یہودی مسلمان عورتوں کو گرفتار کر لیں گے اور بچوں کو غلام بنا لیں گے، اور یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی مصیبت ہوگی۔ چنانچہ اس وقت انہوں نے اپنے دوپٹہ کو اچھی طرح سر پر لیا، کپڑوں کو کمر سے کس کر باندھا، کندھے پر خیمے کا ایک ستون رکھا اور قلعے کے دروازے کی طرف اتر گئیں۔ پھر نہایت آہستگی اور پوری احتیاط کے ساتھ اسے کھولا، ہوشیاری کے ساتھ دروازے کے شگاف سے اس کا انتظار کرنے لگیں۔ جب وہ ایسی جگہ پہنچا جہاں ان کے لیے اس پر قابو پا لینے کا پختہ یقین ہو گیا تو انہوں نے پوری ہوشیاری کے ساتھ اس پر حملہ کیا اور اس کے اوپر ستون سے ایک بھرپور وار کر کے اسے زمین بوس کر دیا۔ پھر انہوں نے یک کے بعد دیگرے مسلسل کئی ضربیں لگا کر اسے ٹھنڈا کر دیا، پھر خنجر نکال کر اس کا سر تن سے جدا کیا اور اس کو بلندی سے نیچے پھینک دیا، جو قلعے کے دامن میں لڑکتا ہوا ان یہودیوں کے سامنے جا کر رکا جو نیچے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ یہودیوں نے جب اپنے آدمی کے سر کو دیکھا تو خوف زدہ ہو کر آپس میں کہنے لگے، ہمیں معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کو اور بچوں کو تنہا نہیں چھوڑا کرتے ہیں، یعنی مردوں کی ایک جماعت بھی حفاظت کے لیے ہوتی ہے، اس لیے ہماری بہتری اسی میں ہے کہ ہم فوراً ادھر سے چلے جائیں۔ چنانچہ یہ کہہ کر وہ سب یہودی وہاں سے فرار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی ہو جائے کہ ان کی مبارک زندگی مسلمان خواتین کے لیے ایک مثالی زندگی ہے، خصوصاً تربیت کے حوالے سے کہ انہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہتر طور پر تربیت فرمائی۔